یعنی راشن پانی ختم ہو گیا، پروگرام تو تھا 12 دن کی لڑائی، وہ لڑائی زیادہ ہو گئی، ختم ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی کسی کے پاس کوئی خدا ودا ہے کہ نہیں ہے، سارے ختم ہو گئے؟ تو ایک نے کہا جی میرے پاس ہے، آٹے کا بنا ہوا ہے ایک بت، یعنی خدا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بنتے رہیں گے خدا، لے آؤ بالٹی پانی کی، اس میں اس خدا کو پکڑا، ڈال دیا۔ اب وہ تو آٹا ہی تھا، وہ گھل گیا، تو کچھ ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں وہ خدا نہیں ہوں جو کسی کے کہنے سے دب جاؤں گا، میں وہ بھی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی کہے گا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے بچے اغوا کر لیں گے، تم نے ہماری بات نہ مانی ہم تمہارے باپ کو جو ہے تکلیف پہنچائیں گے۔ قرآن نے کہا یہ سب غلط کہتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ تقسیم ہے۔ اللہ تقسیم نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی تقسیم نہ نبیوں میں ہے، نہ رسولوں میں ہے، نہ ولیوں میں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ وہ انہوں نے جو لکھا کسی کو اس نے جنم نہیں دیا اور نہ وہ کسی سے جنا۔ آپ خود سوچتے جائیے ہم آج کل کیا کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں سامنے رکھیے اور ارد گرد دیکھیے، بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب کچھ لوگوں نے آج بھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، ہمارے یہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، مجھے پسند آ گئی۔ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب عوان پیر صاحب جو ہے، ہم پیروں کو مانتے ہیں، کبھی کبھی پیر بھی اچھی بات لکھ دیتے ہیں۔ 2 نمبر پیروں کو تو خیر میں نہیں مانتا، 1 نمبر کو مانتا جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پیر، یہ ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود تو بہت اچھے آدمی تھے، مواحد تھے، اور لکھا ہے حنبلی تھے، حنبلی بڑے عقیدے کے سخت ہوتے۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیخ عبد القادر جیلانی کی کشتی ہو گئی، تو اللہ نے گرا دیا۔ عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ اگر آپ مجھ سے 2 سال بڑے نہ ہوتے تو آج ہم برابر ہوتے۔ جی ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا، اور یہ آج کل شیطان بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ بھی پیر تھے۔ کہنے لگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ روشنی آئی میرے پاس اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز ہے، ہیولہ ہے۔ اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں مبارک ہو، کیا اللہ نے آپ پر نمازیں روزے فرض سب کچھ معاف کر دیا۔ تو شیخ تو واقعی عالم فاضل آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کیا جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کسی نبی کو تو معاف نہیں کیے تو مجھے کیسے معاف کر دیا؟ اس نے اگلا وار کر دیا، شیخ میں نے یہی باتیں کر کر کے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو عالم فاضل آدمی ہے اس لیے بچ گیا ہے، تو تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ دیکھو شیطانی حربے کیسے ہیں۔ تو وہ بھی آگے بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے، کیونکہ بزرگی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ جس کو سنت اور بدعت کا پتہ نہیں ہے وہ کیا بزرگ ہوگا؟ دیکھو بزرگ تو مانو، دیکھو تو صحیح کہ اس میں کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں کوالٹی۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ نہ بول، تو گمراہ کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں عالم ہوں بچ گیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنی مہربانی سے بچا دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مسترد نہیں ہوتی، اور بھائی کبھی غور کیا کرو
تمہاری دعاؤں تم اپنی دعاؤں پہ ناز کر رہے ہو، جس نے تمہیں توفیق دی ہے دعا کرنے کی اس پر ناز نہیں کرتے۔ سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ عام طور پر ایک بیماری اور بھی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیروں کے پاس جاتے جاتے اس سے دعا کرائی، اس سے کرائی، اس سے کرائی، اس سے کرائی، آخر میں جس سے دعا کرائی اتفاق سے اس کا کام ہو گیا، اس نے کہا یہ پیر جو ہے نا یہ سرکار پہنچی ہوئی ہے، اس کی دعا سے میرا کام ہوا۔ بھئی وہ جو مراحل کے آپ نے 99 دعائیں کی تھی اس کا بھی تو اثر تھا، اور اس پر کا بھی اثر ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، کام تو آپ کا ہونا ہی تھا۔ اگر تو کہتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا کام ہوا ہے تو اور مزہ تھا، یہاں اور مزہ ہے۔ ہمارے استاد نے بڑی عجیب بات کی، جو علماء سے رابطہ رکھتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ چلو میں نام لے لیتا ہوں، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے کتا باندھا ہوا اپنی ضرورت کے لیے کہ کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن وہ جو اس نے کتا باندھا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ رات کو کوئی چور آیا اور اس نے جانور کھولنے کی کہ میں جانور کھول کے میں چلا جاؤں گا، تو کتا بھونک پڑا، تو مالک اٹھ گئے، اور مالک اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، بہرحال وہ چوری سے بچ گئے۔ اور اگلے دن وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یار رات کتا نہ ہوتا یا کتا نہ بھونکتا تو میرا نقصان ہو چکا ہوتا۔ استاد محترم فرماتے تھے، ارے ظالم، تجھے اس کتے کا فکر ہے تو جس ہستی نے کتے کو تیری نگہبانی کے لیے مقرر کیا ہے تجھے اس خالق کا فکر نہیں کہ اس نے مہربانی کی۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کر دو، بہت سارے لوگ کہتے پھرتے ہیں بس جی اللہ اللہ کرو، صرف اللہ اللہ نہیں کرنی، اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص اللہ اللہ کرتا ہے اور لوگ دوسرے سمجھتے ہیں یار کمال ہے اللہ اللہ کر۔ آپ اس پر غور کرنا ہے تھوڑا سا۔ اب آپ بتائیے، کتے کو کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھایا گیا ہے، وہ بھونکتا ہے، اس کو بھونکنا کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ ٹھیک ہے، آپ اس پر غور کیجیے کہ بطخ کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے جو ہے اس دنیا میں آنے کے بعد پانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ مرغی جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کس نے سکھا دیا؟ ٹھیک ہے، معصوم بچہ ہے لیکن وہ آگ کی طرف نہیں جاتا، اپنا ہاتھ آگ پر نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں فطرت۔ کتے کا بھونکنا سبق کا نتیجہ نہیں ہے، فطرت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے انسان میں فطری طور پر اللہ اللہ کرنا عطا کر دیا، لہذا اللہ اللہ کرنا انسان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ ہے فرق۔ لم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو ہے بات کہ بعض لوگ اس وقت کہتے تھے ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر لوگوں کو لے آتے ہیں، اللہ سے بھی بڑا لے آتے ہیں۔ پتہ نہیں بھی اللہ کس کی سنتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، غلط ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا اللہ سے اوپر تو کیا پوری کائنات میں اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے تو بتاؤ نا، پہاڑ بنا کر دکھائے، پہاڑوں میں ذرات جو ہے وہ دکھائے، جو لوہے کی چیزیں نکلتی ہیں وہ بتائے، جو تانبا پیتل نکلتا ہے وہ دکھائے۔ برابر
بھی اللہ کے کوئی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے برابر بھی، پھر چلو ترجمہ دیکھ لو. اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، برابر کوئی نہیں. تو اب جو میرے نبی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں میرے برابر کوئی نہیں. تو نبی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے برابر نہیں. رسول اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے برابر نہیں. ولی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے برابر نہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. حیات باقی، ملاقات باقی.